بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے بابا بیرون ملک مقیم ہیں۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے دادی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں پاکستان آ گئی۔ کیونکہ میرے والد سفر نہیں کر سکتے تھے، بیمار رہتے تھے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ بھائی کا اپنا کاروبار ہے وہاں پر اور اپنی فیملی کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ان کا آنا مشکل تھا۔ اور کچھ بھائی کی تایا لوگوں سے کچھ خاص بنتی بھی نہیں تھی، تو میں چلی گئی۔ مجھے لینے تایا ایئرپورٹ آئے، انہیں دیکھ کر بہت خوشی ملی مجھے، اور وہ مجھے پاکستان دیکھ کر خوش ہوئے۔ بہت پیار سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ راستے میں مجھے وہ سب کے بارے میں بتاتے رہے، کیونکہ میں ان سے کافی عرصے بعد مل رہی تھی۔ انہوں نے تقریباً سب کا ہی تعارف کروایا۔ مجھے پتہ چلا اس حویلی میں تایا کی فیملی کے علاوہ میری پھپھو نوشین اور ان کی فیملی بھی رہتے ہیں۔ تایا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ پھپھو نوشین کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، جس کا نام فرزانہ ہے، جو اکلوتی ہونے کی وجہ سے سارے خاندان کی لاڈلی ہیں۔ پھپھو کے اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات کچھ بہتر نہ تھے، اس لیے تایا کے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہی رہ رہی تھی۔ ہم گھر پہنچ چکے تھے، سب بہت خوش تھے۔ مجھے بھی اپنے بابا کے خاندان سے مل کر اپنائیت کا احساس ہوا۔ سب سے ملنے کے بعد میں دادی اماں کے کمرے میں ان سے ملنے گئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، مجھے گلے لگاتے ہی رونے لگی۔ اپنے بیٹی کی یاد میں وہ بھی اتنی ہی اداس اور بے چین تھی جتنا میں نے اپنے بابا کو ان کے لیے بے چین دیکھا تھا۔ لیکن باہر کی زندگی اور وہاں سروائیو کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو جان سے پیارے رشتوں سے بھی خود کو مجبوراً دور رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بھی کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے تھے۔ دادی اماں کو تسلی دی کہ سب جلدی ان سے ملنے ضرور آئیں گے۔ انہیں کیا بتاتے، جس پوتے کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ وہاں کی زندگی میں اتنا گم ہو چکا ہے، اس سے تو شاید یاد بھی نہیں کہ پاکستان میں کوئی ان کا اپنا بھی ہے۔ انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور وہاں کا ہی ہو گیا، جو یقیناً اسے کبھی پاکستان نہیں آنے دے گی۔ دادی اماں سے باتوں باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ میری پھپھو مجھے کھانے پر بلانے آئی۔ کھانے کی میز پر سب سے ملاقات ہوئی۔ تایا کے دونوں بیٹے اسامہ اور حمزہ اور بیٹی بھی موجود تھے۔ ان کا رویہ کافی لیا دیا سا تھا۔ میں نے بھی خاموش رہنا بہتر جانا۔ کچھ دن میں مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ان لوگوں کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے۔ میں جب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی، وہ لوگ غیر محسوس طریقے سے اٹھ جاتے۔ میں حیران تھی کہ ان کی اس رویے سے میں سب کے لیے جو تحفے لائی تھی ان سب کو دیے۔ اسامہ کو گفٹ دینے میں اس کے کمرے گئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں داد دیے بغیر رہ نہ سکی۔ یہ شخص واقعی بہت باذوق انسان لگ رہا تھا۔ میں گفٹ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے نکل رہی تھی کہ میری نظر اس کی تصویر پر پڑی۔ یہ دیوار پر تصویر اور تصویر والے انسان کی نیلی آنکھیں دونوں ہی باکمال تھیں۔ میں تصویر دیکھنے میں محو تھی، لیکن یک دم سے ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے پر حیرت اور غصے کی کیفیت میں اسامہ کھڑا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں اس کے لیے تحفہ لائی ہوں، جو دینے اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلے ہی بولنے لگا اور بولتا چلا گیا۔ مجھے بیوقوف اور جاہل کہہ رہا، جسے پتہ ہی نہیں کہ دوسرے کے کمرے میں جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اجازت کیسے لیتی؟ لیکن مجھے لگا کہ وہ اس بات پر نہیں سنا رہا، صرف بہانہ تھا۔ نفرت کی کوئی وجہ اور ہے۔ میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت دنوں تک مجھے اپنی بے عزتی نہیں بھولی، لیکن کیونکہ میں مہمان تھی اور پھر بابا کا خاندان ہونے کی وجہ سے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ لیکن اسامہ کا رویہ دن بدن عجیب ہی تھا۔ مجھے دیکھتا تو منہ میں کچھ بڑبڑا کر نکل جاتا۔ اگر میں ٹی وی دیکھنے بیٹھتی تو ریموٹ چھیننے کے انداز میں لے کر چینل سرچ کرنے لگتا، اور وہ ایسا چینل لگاتا کہ کچھ دیر میں مجھے وہاں سے جانا پڑتا۔ اگر کھانے پر لیٹ پہنچتی تو کہہ دیتا، تم تو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اب کیوں آئی ہو؟ اور میں دیکھتی رہ جاتی۔ یہ اس سے میں نے کب کہا؟ اس دن بھی میری کزن اور میں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ وہ تیار تھی، میں چینج کر کے آئی تو اسامہ میرے کزن سے کہہ رہا تھا گاڑی نہیں دے سکتا، اسے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، اور وہ ضد پر اڑی تھی کہ کچھ دیر تک ہم آ جائیں گے، لیکن اسامہ نہ مانا اور اٹھ کر چلا گیا۔ رات کو مجھے بہت پیاس لگتی ہے۔ اس رات میں پانی رکھنا بھول گئی۔ پانی لینے کچن میں آئی تو اسامہ کو دیکھا جو کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچن میں مجھے دیکھتے ہی زور سے شیشے کا گلاس شیلف میں دے مارا۔ میں حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر میری کزن بھی وہیں پر آ گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا؟
نے بولتی اس سے پہلے ہی اسامہ بولا کہ اس محترمہ سے پوچھو جس نے یہ سب حرام کام سمجھ رکھا ہے۔ جب دل چاہے آتی ہے اور کچن کے قیمتی برتنوں کا حشر نشر کرتی ہے۔ اگر ماں نے کافی تک بنانی نہیں سکھائی تو آرام کرے نا، ہمارے کچن کا ستیہ ناش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا اور میری کزن مجھے وہاں سے لے کر لاؤنج میں آ گئی اور کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتایا کرے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خاموش کیوں ہو جاتی ہوں، اس شخص کو سب کے سامنے جھوٹا کیوں نہیں کہتی۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، نیند کوسوں دور تھی۔ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ رات کی سیاہی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن رات کا ساواں کا تلخ رویہ بھی بھول نہ سکی تھی۔ میری ماں کی تربیت پر وہ کئی بار انگلی اٹھا چکا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب تک میری بات تھی میں خاموش رہی کہ چلو کچھ دن کی بات ہے، میں کون سا یہاں مستقل ہوں، لیکن اس شخص کا رویہ دن بدن ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ کچھ دن بعد میری کزن کی سالگرہ تھی اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے لیے خود کیک بیک کیا، صحن کو منتخب کیا گیا۔ تقریب کے لیے میں نے سارے ارینجمنٹ خود کیے۔ پھر کزن نے کہا کہ اب مجھے بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ صبح سے کام اور صرف کام میں واقعی تھک چکی تھی، لیکن اس وقت سونا مناسب نہیں تھا۔ میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں تیار ہو کر باہر آئی تو مہمان آنے لگے تھے۔ اسامہ بھی تیار ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں سے آتے اس انسان کا پتہ نہیں کیا بگاڑا تھا میں نے، جو مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے وہاں سے کھسک جانا مناسب سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی تقریب میری وجہ سے خراب ہو۔ کچھ دیر میں کیک کاٹنا تھا اور میری کزن مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھی میوزک سن رہی تھی۔ اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے مجھے کھلایا اور میری آنکھیں شرمندگی اور ندامت کے مارے اٹھ نہیں رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کیک میں چینی ہی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اتنا نمک کہاں سے آ گیا تھا۔ میری کزن کیا سوچ رہی ہوگی، شاید میں نے جان بوجھ کر سب کیا۔ اچانک میری نظر اسامہ پر پڑی، جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے صرف چند لمحے ہی لگے تھے سب سمجھنے میں، لیکن کب کیسے کس وقت یہ ہوا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب مہمان باتیں کر رہے تھے اور مجھے وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن یہ سوچ لیا کہ آج میں اس شخص سے پوچھ کر رہوں گی آخر اس سے مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ کافی دیر بعد میری کزن آئی اور اس نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسامہ نے بتا دیا ہے کہ تم سے غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا تھا کیک میں، اس لیے وہ دوسرا کیک آرڈر کر چکا تھا۔ وہی اب سب مہمانوں کو کھلایا اور میں ایک بار پھر سے اس شخص کے جھوٹ پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بے اختیار ہی میرے منہ سے جھوٹا نکلا۔ میں اسی وقت اس کے کمرے میں گئی اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس سے پوچھا کہ آخر اس کا میں نے کیا بگاڑا ہے جو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں۔ وہ میرے سامنے جواب دہ ہرگز نہیں ہے۔ میں غصے میں سائڈ دروازے پر رکھا گلدان اٹھایا اور واپس آتے ہوئے اس کی دیوار کے سائز تصویر پر دے مارا۔ کانچ فرش پر بکھر گیا اور دھاڑے مارتے ہوئے میری طرف بڑھا، لیکن میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کی غصے میں اور نفرت میں کی جانے والی باتیں دور تک مجھے سنائی دیتی رہیں، لیکن میں یہ سب کچھ دادی اماں کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے دادی اماں کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بھی عجیب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بابا کو اسامہ حسان فراموش سمجھتا ہے، کیونکہ بابا کی ترقی اور باہر بھیجنے کا سارا انتظام اسامہ کے بابا نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے حصے کا پیسہ بھی میرے پاپا کو دے دیا گھر بنانے کے لیے جمع پونجی تھی، وہ بھی اس لیے آج تک وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کسی کے ساتھ شراکت پہ کام کر کے سب سنبھال رہے ہیں۔ گھر نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر پر رہ رہے ہیں، اور اسامہ کی جاب نہیں، وہ MBA کر چکا ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی۔ کچھ دن پہلے جب تایا نے بابا سے کہا کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اسامہ کو اپنے پاس بلوا لیں اور اس کی مدد کریں سیٹ ہونے میں، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہاں کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ تب سے اسامہ کو نفرت ہو گئی میرے بابا سے اور ساری فیملی سے۔ مجھے بھی شدید دکھ تھا کہ بابا اتنے احسان فراموش کیسے ہو سکے، انہوں نے واقعی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں جو اسامہ سے نفرت کرنے لگی تھی اب ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر آج مجھے اس کے رویے پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کہیں جاب انٹرویو کے لیے جا رہا تھا اور میں نے بھی اس سے بیسٹ آف لک کہا۔
تو تنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کہا، احسان فراموش، لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میں اپنا سا منہ رہ کر رہ گئی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں، لیکن میں سارا دن دعائیں کرتی رہی، اللہ کرے اسے جاب مل جائے۔ اب مجھے بے چینی سے اس کا انتظار تھا، اور شکر ہے اللہ کا اس سے سن لی، اور میں اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر سمجھ گئی کہ آپ کی بار کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ میں دادی اماں کے کمرے میں آ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسامہ بھی ان سے ملنے آیا، انہیں بتانے وہیں آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے ایک بہترین کمپنی میں اچھے عہدے پر جاب مل گئی تھی۔ آج شاید خوشی میں وہ اپنے ماتھے پر مجھے دیکھ کر بل ڈالنا بھول گیا تھا، لیکن میں واقعی اس کی کامیابی پر خوش تھی۔ چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا، گھر میں سب بہت خوش تھے، لیکن شاید سب کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اچانک دادی اماں کی طبیعت بگڑ گئی، تایا انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے، سبھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے انہیں کچھ نہ ہو۔ شام کو تایا کی کال آئی کہ دادی اماں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تایا اور پھوپھو لوگ وہیں تھے۔ دادی اماں کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں ایسا کہ وہ جلدی سے مسکرا دیں، یہاں ہنستے ہوئے اور کبھی حیرانی سے اسامہ کی شکایتیں لگاؤں، لیکن وہ تو بے ہوش پڑی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر کمرے سے نکل آئی، باہر بینچ پر بیٹھ گئی، بابا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ بھی جلدی آنے کا کہہ رہے تھے، لیکن یقیناً سارے معاملات میں وقت لگتا۔ اسی وقت ڈاکٹرز نے بتایا کہ دادی اماں کو ہوش آ گیا۔ مارے خوشی کی میں نے رونے لگی تھی۔ ہم لوگ کمرے میں گئے، دادی اماں نے مجھے پاس بلایا، کہنے لگی ساری بدگمانیاں دور کر دو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، اور میں چاہتی ہوں جاتے جاتے تمہیں اپنوں سے جوڑ دوں۔ تایا سمیت میں بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تایا دادی اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یقین دلایا وہی ہوگا جو وہ چاہیں گی، اور کچھ دیر میں حوریہ فلک سے حوریہ اسامہ بن چکی تھی، اور میرے ساتھ ساتھ اسامہ بھی اس میں بہت حیران اور غصے میں تھا، لیکن وہ بھی میری طرح دادی اماں کی طبیعت کی وجہ سے خاموش تھا۔ ہم لوگ ابھی وہیں تھے کہ اچانک دادی اماں کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی، اور وہ ایسا وقت تھا جب مجھے احساس ہوا کل زندگی میں اپنوں کو کھو دینا کیسا ہے۔ دادی اماں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی، بابا ان کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن کسے پتا تھا کہ غموں کا ایک پہاڑ ہے جو ہم پر ٹوٹنے والا ہے۔ جس جہاز میں بابا آ رہے تھے وہ کریش ہو گیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو مجھ پر اور اس گھر کے مکینوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بہت سے دن ایسے ہی درد اور افسوس میں گزرے، آنکھیں رو رو کر خوش ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اسامہ کی ذہنی حالت بگڑنے لگی، وہ بے ہوش ہو جاتا، کبھی ہنسنے لگتا اور کبھی بچوں کی طرح روتا۔ سب کہتے اس نے صدمہ لیا ہے، کوئی اسے پاگل کہتا۔ میں رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں چلی جاتی، دیر تک اس سے باتیں کرتی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ مجھ سے ساری ناراضگی بھلا کر بچوں کی طرح ہر بات شیئر کرتا۔ کبھی کہتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، مجھے سائے نظر آتے ہیں۔ میں اس کا وہم سمجھتی تھی۔ ہمارے رشتے کا گھر میں تایا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اتنے بڑے صدمات کے بعد تایا نے بھی اس بات کو سب سے چھپا لیا۔ انہیں مناسب وقت کا انتظار تھا۔ اسامہ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، میں بہت پریشان تھی۔ وہ سردیوں کی خوبصورت شام تھی، پارک میں ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھتے وقت کا احساس نہ ہوا۔ میں روز ان بچوں کو یہیں دیکھتی تھی۔ ایک بچی مجھے مسکراتے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی اور میری طرف آ گئی۔ اب وہ اپنی زبان میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اکیلی کیوں آتی ہوں، اور مجھے اس کے معصوم سوال پر اسامہ یاد آیا، جو مجھے تنگ کرنے کے بعد بھی ڈٹائی سے کہتا تھا تم پاگل ہو۔ آج اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی، کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں نے سوچا اسامہ کی ذہنی حالت ایسی ہے، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور تایا مجھ سے سختی سے منع کر چکے تھے کہ نکاح کا ذکر نہ کروں گی جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اس دن وہ حیدرآباد سے باہر تھے۔ مجھے تائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ تم نے میرے پاگل بیٹے پر الزام لگایا ہے، جبکہ میری زندگی ان کے پاگل بیٹے نے برباد کر دی تھی۔ پر یہ بات کوئی نہ مانتا، کیونکہ وہ پاگل ہو چکا تھا، ماں باپ نہ تھے، اس لیے وہ بہادر نہیں رہی تھی۔ خاندان کی نظروں اور طعنوں کے ڈر سے گھر سے بھاگ گئی اور چھپ کر قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس رہنے لگی۔ روز بھیک مانگ کر کھانا کھا لیتی۔ جب 9 ماہ بعد میں نے قبرستان میں بچے کو جنم دیا، لیکن جیسے ہی بچے کو دیکھا روح لرز گئی کہ اس کے گرد روزانہ ہی عجیب قسم کی بدبو پھیل جاتی۔ وہ روتے روتے نیلا ہو جاتا، میں اسے چپ کرواتے ہلکان ہو جاتی۔ میری زندگی عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میں ایک اچھے خاندان اور کھاتے پیتے گھرانے کی تھی، لیکن فقیروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو دم کروانے لے گئی۔
بابا جی نے بتایا کہ قبرستان میں رہنے کی وجہ سے بچے پہ سایہ ہو گیا ہے، مجھے اب اپنے بچے کی خاطر وہاں سے نکلنا تھا۔ اب میں روزانہ اسے دم کروانے جاتی۔ ایک دن میں کسی سے ٹکرا گئی، دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں میرے تایا تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم کہاں تھی، کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے۔ وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے۔ میری تائی مجھے دیکھتے ہی معافیا مانگنے لگی کہ اس نے بہت ظلم کیا تھا، کہ اسامہ کا نکاح ہوا تھا۔ تائی نے کہا کہ میرا ظلم کی سزا ملی، اسامہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت بری حالت تھی، ڈاکٹر نا امید تھے۔ مجھے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گلے کرتی تھی اللہ سے، لیکن ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ میں نے تایا سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ سبھی وہاں موجود تھے اور سب دعا گو تھے کہ اسامہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ رات تک وہیں رہے، پھر سب کو تایا نے گھر بھیج دیا۔ میں نے منع کر دیا، میں وہیں رکنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے پر پتہ چلا کہ سالار کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ اگر اگلے کچھ گھنٹوں میں بھی ہوش نہ آیا تو ہو سکتا ہے وہ کومے میں چلا جائے۔ میں بہت پریشان تھی اور دعا بھی کر رہی تھی اسے ہوش آ جائے، لیکن میری آزمائشیں باقی تھیں۔ اسامہ کو کومے میں چلا گیا۔ سب صدمے میں تھے، میرا زیادہ وقت وہیں گزرتا تھا۔ اسامہ کو دیکھتے اور باتیں کرتے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسامہ سن سکتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو بالکل اس کے جیسا ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ بھی عجیب تھا، اب تک خوش نصیبی نہیں ہوئی تھی، ملنے سے پہلے ہی جدائی مقرر بن گئی تھی۔ میں پھر سے اسامہ کے پاس ہی بیٹھ گئی، اسے ساری آج کی روٹین سنائی، اسے بتایا کہ اس کا واحد نقصان بھی آج پورا کر دیا۔ اس کی تصویر جو جان بوجھ کے توڑی تھی دوبارہ سے فریم کروا کے لگوا دی ہے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں باتوں میں مصروف تھی جب مجھے لگا کہ اسامہ کی پلکوں نے حرکت کی ہو، پھر مجھے لگا کہ اس کا ہاتھ بھی ہلا ہے۔ میں بےحد خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں جلدی سے تایا کو آواز دی، وہ باہر ہی بیٹھے تھے۔ جلدی سے آئے اور جلدی سے ڈاکٹروں کو بلانے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ہم سب کو زندگی کی نوید سنائی کہ اسامہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے خوشی سے تایا کو دیکھا، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اسامہ نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے لگا کہ زندگی لوٹ آئی ہو۔ اسامہ نے ہاتھ بڑھایا میری طرف اور اس بار میں نے بھی تھامنے میں دیر نہیں کی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسامہ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پر سب بے حد خوش تھے، صدقہ دیا گیا، مدرسے کے بچوں کو کھانا بھجوایا گیا۔ میں کمرے میں آ گئی، فریش ہو کر بہت دنوں بعد اچھی اور پرسکون نیند لی۔ مغرب کے وقت پھوپھو نے آ کر جگایا، اسامہ تمہارا 2 بار پوچھ چکا ہے۔ میں نے کچھ دیر میں آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد میں اسامہ کے کمرے کے دروازے پر تھی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ اندر جاؤں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، میں حیران رہ گئی۔ تایا سامنے کھڑے تھے، مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑی ہو، بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اسامہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی شروع ہو گیا، تم کہاں غائب تھی؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ میری دوائی کا وقت ہے، نہ تم نے مجھے کھانے کا پوچھا۔ میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کا بولنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر اسے کہا، تم بولتے ہی اچھے لگتے ہو۔ خاموش اسامہ واقعی اچھا نہیں لگتا۔ اسامہ پر اس کی بہن کی دوست نے جادو کروا دیا تھا۔ جادو ایسا تھا کہ اسامہ کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بعد میں کسی عامل کے پاس گئے تو جادو کا اثر ختم ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسامہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے ذہنی حالت کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر گاڑی ایک طرف سے دے ماری۔ اب اسامہ کا بہت خیال رکھتی، رات اور صبح کی دعائیں پڑھ کر اپنے بیٹے اور شوہر کا حساب باندھتی۔ جب میں مختلف آیات سے ان باپ بیٹے پر دم کرتی تو اسامہ بہت خوش ہوتا اور کہتا کہ تم میرے ہر مرض کی دعا بن گئی۔ میں تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن تم نے دادی کی خاطر رشتہ جوڑا اور پھر قسمت کے کھیل کے ہم پہ آزمائش آ گئی اور تم نے بہت برے دن دیکھے، فقیروں جیسی زندگی گزاری۔ میں جب سوچتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری بیوی بچہ کتنی اذیت سے گزرے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہارا نگہبان نہیں بن سکا۔ میں نے کہا، اس وقت تمہاری خود حالت بہت خراب تھی، تمہیں تو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا تھا تمہارے ارد گرد، اس لیے میں تمہیں قصوروار نہیں سمجھتی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش تھی، ہمیں اللہ نے ایسے ہی ملانا تھا۔ آج بھی ہم اکثر بہت لڑتے ہیں، بہت بار بہت دنوں تک بات نہیں کرتے۔ میرا بیٹا بولنے لگا ہے، اسامہ اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ ماما آپ اچھی نہیں ہیں، پاپا سے لڑتی ہیں، اور میں اسے باپ کا چمچہ کہتی ہوں۔
آج زندگی نے بہت نوازا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ سب آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف سے صلہ ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یقیناً ہمارا جوڑا بھی وہیں پر بنا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہیں ہم، اور دعا بھی ہے کہ ہم اسے پورے خلوص اور وفا سے نبھاتے رہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہر بار لڑائی پر دھمکی دیتا ہے مجھے کہ بیگم تم اچھی نہیں ہو، ایک بیگم اور ہونی چاہیے، لیکن میں مانتی ہوں کہ سب مجھے ستانے کے لیے ہی ہے۔ مجھے اسامہ اور اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ ان کے دن میں کتنی بار نظر اتارتی ہوں۔ اسامہ پر جس لڑکی نے کالے علم کا تعویذ کروائے تھے وہ خود اب ذہنی مریضہ بن چکی ہے۔ بھابھیوں نے گھر سے نکال دیا کہ پاگل ہے، محلے کے کسی شخص نے اسے پاگل خانے پہنچایا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔